یہ عشق اگر دل میں ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن پھر ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہوگا؟ ہماری بچیاں بغیر پردے کے نہیں جائے گی، ہماری بچیوں کے اندر اسلامی شوق پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ہم خود نیک ہوں گے سرکار کا عشق ہمارے دل میں ہوگا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو اگر ادب سکھانا ہے، اپنے بچوں کے اندر کچھ پیدا کرنا ہے تو آپ کے بچے جو چھوٹے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر گیم نہ کھلائیے، بلکہ ان بچوں کو بچپن ہی سے سرکار علیہ السلام کا عشق سکھائیے۔ عشق کیسے سکھایا جائے گا؟ آپ کے بچوں کے کان سے بچپن ہی سے آواز ٹکرانا چاہیے، کون سی؟ حبیب خدا کا نظارہ دلوں والوں ان پہ نثارہ کروں میں، یہ آوازیں ان کے کان سے ٹکراتی رہے، تمہاری بچیوں کے کان سے یہ آواز ٹکرائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعات ذکر کیجیے گا، آپ کو بتا رہا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب ذمہ دار ہیں، اپنی اپنی بیویاں، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی پردے کا ذوق عطا کیجیے گا۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، حضرت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے معلوم کیا، ذرا یہ پیغام لے کر کے جائیے گا اور اپنی بچیوں کو بھی بتائیے گا، جو بچیاں یہاں بیٹھی ہے سن رہی ہے، ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہے سن رہی ہے، یہ اپنے پہلو میں اس بات کو پلو میں باندھ کر لے کر کے چلی جائے۔ ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے پلو میں باندھ لو، مراد یہ ہے کہ دل سے لگا کے لے کر کے جاؤ۔ اگر کالجز میں بچیاں جاتی ہے تو اسلامی طور طریقہ ہونا چاہیے، تمہاری بچیوں کے چہرے سے نقاب نہ ہٹا ہو بلکہ ان کے چہرے پر نقاب ڈلا ہو، تاکہ راستے سے گزرتی ہو تو پتہ چل جائے یہ کنیز فاطمہ آ رہی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماننے والی آ رہی ہے۔ ارے ذرا کربلا کے منظر کو یاد کر لیجیے گا، حضرت امام حسین ہے، میدان کربلا ہے، یزیدی سامنے کھڑے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، لیکن پوچھو حضرت امام حسین سے، حسین یہ تو مقام ایسا ہے یہاں علی کی شجاعت کو بیان کیا جائے اس لیے کہ سامنے لڑنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن حضرت علی بات کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام علی مقام بات کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اپنا ریفرنس دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پہچانو، میں تمہارے اس نبی کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنی ماں کے پردے پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، رش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے پہچانو مجھے، میں کون ہوں؟ کہا میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جو کل قیامت کے دن 70,000 حوران جنت کے بیچ آئے گی، تب بھی اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع لکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ کہا جائے گا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ پردہ کیا تھا فاطمہ نے، اس لیے کہ اپنے بالوں کو چھپایا تھا فاطمہ نے، اس لیے کہ اپنے بالوں کی سیاہی کو کسی کی نظر نہیں لگنے دی تھی۔ آج اللہ نے اسی کے پردے کا کس طریقے سے کر شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، 70,000 حوران جنت کے بیچ جن کی شکل بھی فاطمہ کی شکل ہے لیکن پھر بھی گزر رہی ہے، تو اللہ فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ اب پلسراج سے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ تمہاری ہماری مائیں ہیں، سرکار علیہ السلام کی ازواج، ہماری ماؤں کو کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان والیوں کو کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ قرآن کہتا ہے ایمان والیوں سے آپ فرما دے محبوب نظریں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ کالجز میں بھیج کر اپنی بیٹیوں کی زندگی کو تباہی میں ڈالنے والوں، یاد رکھنا آنے والا زمانہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہماری نسلیں ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی سچے عاشق ہونا چاہیے۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ میرے نبی نے سوال کیا ایو شیء خیر للنساء، توجہ ہے نا آپ کی، ذرا سنیے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا ایو شیء خیر للنساء، اے میرے صحابہ بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ اکرام فسکتوا، سب کے سب خاموش رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اٹھا فرجعت، اور میں اٹھ کر کے آ گیا اور آیا کس کے پاس؟ فاطمہ الزہرا کے پاس۔ فقلت لفاطمہ، میں نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ آج میرے نبی نے سوال کیا
किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। क्या सवाल किया था? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लिया है। क्या सवाल किया था? आका करीम अलैहिस्सलाम ने, अब्बा जान ने क्या सवाल किया? हजरत अली कहते मेरे नबी ने पूछा अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा, ये मेरी माएँ बहनें बैठी है, अगर कान तक उनकी आवाज पहुंच रही है तो सुने जरा गौर से, तुम्हारे लिए बेहतर क्या है? तुम्हारे लिए श्रृंगार बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए फैशन वाला लिबास बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए बेपर्दगी बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए जिस्म को खोलना बेहतर नहीं है, बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा से अगर मोहब्बत करती हो तो उनकी ज़बान से आप पैगाम लेकर के जाइए। आका करीम ने सवाल किया, हजरत अली पूछ रहे हैं, नबी ने पूछा अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा, हजरत फातिमा से कहा बताओ फातिमा कौन सी चीज औरतों के लिए सबसे बेहतर है? तब फातिमा ज़हरा सैयदा-ए कायनात, मखदूमा-ए कायनात, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा बेटी ने, मौलाए कायनात की पाकीज़ा बीवी ने, हसनैन की मां ने जवाब दिया था अल्लाह यराहुन्नर रिजाल, औरतों के लिए सबसे बेहतर यह है कि ना वो मर्दों को देखे और ना मर्द उनको देख पाए। मतलब यह है कि अगर पर्दे के साथ रहती है तो सबसे बड़ी नेमत उनके लिए यह हुआ करती है। सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपके? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है, दूसरी बार हज करने के लिए गए, हज नफिल, आपके साथ आपके बेटे भी, हुज्जतुल इस्लाम आपके भाई भी, आपके घर की मस्तूरात भी। पहले तो मीना का रास्ता बहुत छोटा था, तंग था, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक खड़े रहे। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा अब्बा जान कब तक खड़े रहेंगे? जलाल में आ गए आला हजरत, कहा देख नहीं रहे हो घर की औरतें? अहमद रजा खान जब फतवे देता है तो अमल करके भी दिखाएगा। अगर मैंने इन भीड़ भाड़ के अंदर अपने घर की औरतों को लेकर के गया तो अजनबी मर्द का जिस्म मेरे घर की औरतों से टच हो जाए, अहमद रजा को यह गवारा नहीं। शादियों के शॉपिंग के नाम पर अपनी बच्चियों को मार्केट में ले जाने वालों, शादियों में डीजो के नाम पर अपनी जिंदगी को तबाह करने वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है डीजो में हजारों खर्च करते हो, होना तो ये चाहिए तुम्हारे घर में अगर शादियां हो रही है, बच्चे को अल्लाह ने ये मंजर दिखाया है, ये खुशी का दिन दिखाया है, तो जितना हराम काम में पैसा खर्च होता उन सारे माल को जमा करके ये कहो हमारे पड़ोस में गरीब कौन है, हमारे पड़ोस में बेवा कौन है, किसका बच्चा बीमार है, किसकी माँ बीमार है, किसका बेटा बीमार है, हम वो पैसा देकर उसके मर्ज के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसा करें। और सुनो, जो शादी के मौके पर, अरे मियाँ शादी तो सबसे बड़ी सआदत की बात होती है, उससे पहले भी कुछ ऑप्शन रहते हैं, कुछ स्टेप रहते हैं। सबसे पहले मंगनी होती है, उसके बाद तारीख पड़ती है, उसके बाद फिर क्या है, शादी का दिन आता है। सरकार ने मंगनी के बारे में इरशाद फरमाया कुल्लो खिदमतिन लैसा फीहा तशाहुदुन फहिया कलियदिल जज़्मा, अपने घरों में डीजे बाजे लगाने वाले और तरह तरह से रक्स और सुरूद की महफिलें सजाने वाले, जरा कान खोल कर सुने, मेरे नबी फरमाते हर वो पैगामे निकाह यानी हर वो मंगनी